جی السلام علیکم. میں ہوں نظر عباس لندن سے. بیسیکلی لندن سے نہیں، ٹریولنگ سے لیسٹر کے قریب، بلکہ لیسٹر میں ہوں. اینی وے جی، بات پھر وہی کروں گا جی کہ کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور وہ فکر معاشرو کی قاتل ہے ایز یوزول. وہی لفظ، وہی جملے، وہی باتیں، بات مصروفیت کی ہے. پچھلے کچھ دنوں میں بے شمار چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں، بے شمار چیزیں ہوئی ہیں جن میں جس صرف جو تھی وہ عاصم منیر صاحب کی جو اسپیچ تھی، دیٹ واز آن دا ٹاپ آف دا لسٹ. ان کے اوپر ہنگامہ، اس کے اوپر باتیں، جو بھی عاصم منیر صاحب نے باتیں کی وہ ساری کی ساری جو وہ ہوتی رہی ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچی ہیں. مجھے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نا، یہ تمام جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اس میں مجھے ایک چیز بات یاد آئی کہ بہت عرصہ پہلے میرے ایک دوست تھے، انہوں نے وہ ڈرنک کرنے لگ کے، ان کو عادت پڑ گئی، شوق پڑ گیا ان کو ڈرنک کا. تو وہ ہوا یہ کہ وہ ایک دن میری کچھ عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے پوچھا یار ویسے باتوں باتوں پتہ لگا جی وہ ڈرنک نہیں کرتے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا جی اللہ کا منظور نہیں تھا. میں بڑا حیران، یار ایک عجیب کوشچن ہے کہ اللہ کا منظور نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں میری بیگم نے منع کر دیا یا کسی نے کچھ ایسی گل کر دیتی تھی یا کہ اللہ کا منظور نہیں. بات میں نے سے پوچھا وہ کیسے؟ کہتے یار میرے ساتھ کچھ واقعات پیش آنے شروع ہو گئے تھے ایسے کہ مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے منع کر رہا ہے. تو اب کچھ ہوتے ہیں اشارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ اشارے جو ہے نا، یہ انسان جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے. تو ان دوست نے بھی بڑی اچھی پوزیشن پہ ہیں، ہی از اے ویری سکسیسفل پرسن آج کے اس وقت. تو بات یہ جی کہ اشارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے اشارے ہوتے ہیں. حالات جب چیزیں چینج ہو رہی تھی وہ اشارے ہوتے ہیں. عاصم منیر کی جو اسپیچ تھی اس میں بھی اشارے تھے، اس میں بھی اشارے تھے. وہ لوگوں تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ ایک بکھرایا ہوا انسان، اس کی بڑی بری حالت، آخری گرپ ہوتی ہے نا رسے، وہ جو ٹگ آف وار ہوتی ہے نا، اس میں وہ جو رسا کشی کا جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں وہ رسا کھینچنے والا وہ یوں 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 ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں ایک ٹائم آتا ہے کہ جو زور زیادہ لگاتا ہے وہ جیت جاتا ہے. تو اسی قسم کی سچویشن آج کل بنی ہوئی ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ دو طبقوں میں ڈیوائڈ ہو چکی ہوئی ہے. پی ٹی آئی ایک وہ طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم جدوجہد کریں گے، اللہ پاک ہمیں اس کا رزلٹ دیں گے اور ہمیں کامیابی ہمارے قریب. ایک تو وہ طبقہ ہے. ایک وہ ہے جو ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو طبقہ ہے دوسرے والا طبقہ، یہ کوشش کر رہا حاوی آنے کی. پی ٹی آئی کے اندر کی جنگ کی بات کر رہا ہوں. تو اور یہ طبقہ آپ کو ہر جگہ پایا جائے گا. یہ طبقہ آپ کو پاکستان میں بہت بے تحاشا ملے گا. آج کل آپ بہت ساری باتیں سن رہے ہیں، عمر ایوب کے اوپر اٹیک ہوں گے، سلمان راجہ صاحب کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اور شہباز گل کو نکالنے کو. یہ وہ ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں. ہارڈ لائنر سے مراد یہ ہے کہ جو عمران خان کو صحیح طور پہ فالو کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کو فالو کر رہے ہیں، جو یہ اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کو نکلوا دیں گے پارٹی سے. اور اسی طرح کی چیزیں جو ہیں پورے یورپ امریکہ میں بھی ہو رہی ہیں. امریکہ میں توڑ پھوڑ شروع کی گئی، یورپ میں بھی توڑ پھوڑ جو ہے نا وہ شروع کی گئی. انگلینڈ میں بھی ایسا ایک طبقہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے اندر ایسے بے شمار آپ کو جو لوگ ہیں وہ جو چاہ رہے ہیں کہ جی ہم فار ایگزامپل انہوں نے کہ جی نواز شریف کے گھر کے باہر احتجاج نہ کریں. ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے، وہ یہ کہیں گے نواز شریف کے باہر احتجاج نہ کریں. مطلب کوئی ایسا کام نہ کریں، وہ جی جرنیلوں کو کچھ نہیں کرنا. یہ وہ طبقہ ہے جو کہ ایکسیپٹ کر چکا ہوا ہے کہ جن کو خدا کی قدرت پہ اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو پوجا کرتا ہے وہم و گمان کی، وہم و گمان کی پوجا کرتا ہے. وہ پوجا اس بات ہی کرتا ہے کہ میرے پاس گاڑی بڑی ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے. یہ وہ طبقہ ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ شاید ان لوگوں سے زیادہ ہے. اس کا ایمان کی کمزوری کہہ لیں اس کو. یہ جو وہم و گمان کے بت ہے نا، علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ شعر ہے کہ یہ مال و دولت، یہ دنیا، رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. یہ جو وہم و گمان کے بت ہے نا، یہ ان کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں. یہ طبقہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا طبقہ ہے یہ جو اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ روپیہ، پیسہ، دولت، کار، کوٹھی، یہ بڑی ہماری اسٹرینتھ ہے. یہ اس کو سمجھا جاتا ہے. تھوڑی دیر پہلے ایک بندے نے مجھے پاکستان سے کسی نے رشتے کی بات ہو رہی تھی تو فرمانے لگے کہ جی ان کے پاس کیا ہے، ان کے وہ مکان اپنا ہے. میں سوچی میں پڑ گیا یہ ان کی بات سن کے. سوکھے نے تو کنے کے سوکھے نے، میں حیران ہو رہا تھا سن کے. آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارا کچھ دیا، کار، کوٹھی، مکان، ہر چیز دیا، لیکن میرے لیے وہ بے معنی ہے وہ چیزیں. مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یار یہ اس طرح رشتے بنتے ہیں.
تو بات یہ ہے کہ یہ سوکھا کیا، میں نے اس کو پھر کہا، میں کہ بھائی جان پاکستان میں سوکھا وہ ہوتا ہے جس کا 10 مربع زمین ہوتی ہے، انگلینڈ میں سوکھا وہ ہوتا ہے جو اپنا کھاتا اپنا کماتا اپنا پیتا، اس میں محتاجی کوئی نہیں ہوتی، یہ سوکھا ہوتا ہے. تو سوکھے کا کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے. بڑا نہیں یہ بات کی اور وہ کسی اور طرف جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ پی ٹی اے کے اندر یہ طبقہ یہ بڑا یہ حاوی ہے یہ طبقہ، اور یہ بڑا آپ کو سپیچز کرتے نظر آئیں گے، بات کرتے نظر آئیں گے کی ہونا جی بندے نہیں باہر نکل دے، کچھ نہیں ہونا کی ہو سکتا ہے، وہ منو بھائی کی نظم کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں یہ مال و دولت کے جو پجاری ہیں، یہ جو مال و دولت، یہ دنیا رشتہ، یہ پھپھا ماما چاچا بھائی بیٹا، یہ سب بیمانی چیزیں. آپ نے عباد فاروق کو دیکھا، اس نوجوان کو، اس نے اپنے بچہ قربان کیا، ایک بیٹا قربان کیا، اس بیٹے کے لیے وہ باہر آ سکتا تھا، وہ سچ کا ساتھ چھوڑ سکتا تھا، لیکن وہ ڈٹا رہا، اس نے ہمت نہیں ہاری. یہ ہوتی ہے قربانیاں. عمران خان ایک لفظ میں ایک سیکنڈ میں باہر آ سکتا ہے، لیکن پوری قوم کے لیے یہ ہوتا ہے بڑا ویژن. یہ جو طبقہ دوسرے قسم کا طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتا ہے، جو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، یہ ہیں تو تھوڑی تعداد میں، لیکن ان کا ایمان کا آپ نے معجزہ دیکھنا. اب آصم علی کی سپیچ دیکھ لیں آپ، بات میں نے اشاروں سے شروع کی تو کتنا بڑا اشارہ ہے. یعنی اس بندے نے کہا، ایک تو آیت کا حوالہ غلط دے دیا، پھر اس بندے نے کہا کہ فاسق جب آپ کے پاس پیغام لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لیں. اب سوشل میڈیا میں کتنے فاسق ہیں کتنے نہیں ہیں کس کو کیا پتا. اس کے بعد جو ٹرینڈ چلا، وہ جو چیزیں ہوئیں، وہ آپ اور ایک بات ویسے اور بتاؤں میں، ایک بات آپ کو بتاؤں، جسے ہوتا ہے فارورڈ ایز سین. یہاں پہ گاڑیاں بکتی ہیں سولڈ ایز سین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ویخ بوخ لو کر لوں کل نو آ کے سامنے وقت نہیں پانا. سولڈ ایز سین جدھر نظر آ رہی ہے ادھر بیچی ہے. اسی طرح جو میسج فارورڈ ہوتا ہے کہ فارورڈ ایز سین، اس کا مطلب ہے جس طرح میری طرف آیا میں نے آپ کی طرف بھیجا، اگر اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہے تو میری ذمہ داری کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب اس میسج کی ذمہ داری کوئی نہیں، جس نے تحقیق کرنی وہ کر لے، اور جس نے بھی تحقیق کرنی انہیں پڑے جانا، انہیں چوکے لے جانے گے. سو بات یہ ہے سر کہ جو پجاری ہیں اس کے پیسے کے، یہ مال دولت کے، دنیا کے جو پجاری ہیں، وہ ایک ایسا طبقہ ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ اب نظام جو ہے اب اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جدوجہد کرتا ہوا لڑتا ہوا. یہ طبقہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان میں عمران خان الیکشن جیت چکا. میں نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر کھڑے ہو کے بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان یہ میچ جیت چکا ہوا ہے. عمران خان کی عوام یہ میچ جیت چکی ہے، صرف آپ کا اسٹیمپ لگنا باقی ہے. میں اسٹرانگلی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں. آپ یقین کریں یہ تمام اشارے ہیں، اس کی تقاریر جو سامنے آ رہی ہیں، اس کی جس طرح یہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، آصم منیر جس برے بھونڈے طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے، جو پاکستان بھی حالات بنتے جا رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے، آپ یقین کریں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ، پاکستان کی عوام جو ہے وہ یہ الیکشن جیت چکی ہے. یہ جو جد و جہد ہے اس میں کامیابی حاصل کر چکی ہے. صرف سٹیمپ لگنی باقی ہے، صرف ایک سائن ہونا باقی ہے. اس کے لیے اس وقت ان لوگوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، شہباز گل کا، سلمان راجہ کا، ان لوگوں کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے جو بولتے ہیں، جو بول نہیں سکتے وہ پلیز دوسروں کو ڈسہارٹ مت کرے، ڈسکریج مت کرے. یہ بہت بالکل اتنا سا ٹائم رہ گیا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ سچ ہار جائے، یہ سچ یہ نا وہ اس کی شکست ہو جائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ سچ خود خدا ہے. دیکھیں مجھے ایک بندے نے کہا جی کیا ملتا ہے آپ کو یہ پیچھے، میں نے اسے ایک بات پوچھی، میں نے کہا بھائی جان یہ کیا ملنا ہے مجھے. اب مجھے ایک بات بتائیں، امام حسین جب جنگ لڑ رہے تھے سارے کے سارے شہید ہو گئے تھے، دنیا سے چلے گئے تھے، تمام کے تمام چلے گئے تھے، ان کے بچے بھی شہید ہو گئے تھے، گرفتار ہو گئے سارے، ان کو نہ تخت ملا نہ کوئی چیز ملی، لیکن وہ جیت گئے. اسی طرح یہ جو جنگ ہے اس کے لیے اس وقت یہاں پہ جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وزارت عظمیٰ بنے اور یہ وزیر بنے اور یہ بنے. یہ ایک ملک کی جنگ ہے. ہم پاکستان کی تبدیلی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پاکستان کو آزاد کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس جنگ میں ہماری فتح تقریباً ہو چکی ہوئی ہے، سٹیمپ لگنی باقی ہے. ایک آخری دھکا ہے، ایک آخری دھکا. میں نے پہلے بھی ایک ولاگ کیا تو اس کا نام ہی شاید میں نے یہ رکھا تھا آخری دھکا. یہ پلیز آپ سارے مل کے، اگر ہم یہ سارے مل کے اگر کر پائے، یہ دھکا لگ گیا تو کامیابی ہماری ہوگی اور وزارت عظمیٰ بھی آپ کے پاس ہوگی. لیکن اگر یہ دھکا نہیں بھی لگتا نا تو ایک بات یقین رکھیں، جیت پھر بھی ہماری ہے، لیکن اس میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے پاس وزارت عظمیٰ نہ ہو، عمران خان وزیر اعظم نہ بنے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جیت بہرحال پاکستان کے عوام کی ہے، بہرحال سچ کی ہے. اور یہ دس از آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جیتنا ہی جیتنا ہے. یہ نواز شریف، شہباز شریف، دیکھیں ان کی ذلت کی انتہا دیکھیں کہ یہاں پہ سارا کچھ کرنے کے باوجود انگلینڈ میں وہ بیک ڈور سے داخل ہو رہا ہے.
یعنی اس کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ باہر 10-20 جو بندے کھلوتے ہیں انہوں نے جا کے فیس کر لیں. اٹس ناٹ پاسبل. تو یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، سر لا الہ الا اللہ، یہ وہم و گمان کے بت کے جو پجاری ہیں ہمارے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات سوچیں ہماری طرف آ جائیں، کیونکہ ان چیزوں سے یہ بت ہیں کہ یہ وہم و گمان کے بت ہیں، یہ ہمارے دماغ خیالی پلاؤ ہیں، خیالی چیزیں ہماری کہ پتہ نہیں ان سے کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا ان سے. جیت صرف انصاف کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حق و سچ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے جانا ہے. الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو گو دیئر. کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو سے وہ لوگ اب اس وقت باتیں شروع ہو گئی ہیں، آپ پلیز ہینگ آن. ہمیں صرف تھوڑا سا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جیت انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی ہے، سچ کی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.